اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہے اس کی بڑی ایکٹیویٹی ہمیں سندھ کے اندر، کراچی کے اندر نظر آئی ہے. جی ڈی اے کے ساتھ کوئی ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی یا آنے والے وقت میں کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ایک نشست کرنے جا رہے ہوں؟ السلام علیکم. آپ نے سینٹروں میں کہا جی ڈی اے کہاں کھڑی ہے. جی ڈی اے بالکل کونے میں سائڈ پہ کھڑی ہو کے حیرت سے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے اپریل میں یہ لوگ آئے تھے، ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے اسی تحریک کے حوالے سے بات کی تھی، اور پھر جو کانفرنس ہوئی تھی 3 روزہ اسلام آباد میں، اور پھر جو طے پایا تھا کہ عید کے بعد یہ دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی اور اس تحریک میں ہم ساتھ ہوں گے، اور باقی جو فردر بات ہے وہ گنڈا پور صاحب آ کے کریں گے. لیکن گنڈا پور صاحب نے جس دن آنا تھا پھر وہ صبح 10 بجے انکشاف ہوا کہ ان کو کووڈ ہو گیا، تو اس کے بعد وہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد کوئی ملاقات ہوئی نہیں. مطلب یہاں پر کسی نے کوئی، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پارٹی کو دعوت دیتے ہیں یا کوئی جو باقی جو عہدے داران ہیں آپس میں ملتے ہیں، کوئی لائحہ عمل طے کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی کیا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا سائرہ بانو صاحبہ؟ رابطہ جیسے ہمارے وہ کیا کہتے ہیں سبتر عباسی صاحب ہیں، سردار عبدالرحیم وہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کی حد تک تو رابطے ہیں، لیکن ساتھ چلنے کا کوئی لائحہ عمل دونوں طرف سے آیا نہیں. نہ مجھے پتا چلا اور نہ ان کی طرف سے پتا چلا، نہ کوئی خبر پتا چلی کہ ساتھ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک عجیب سی صورتحال ہے، سمجھ نہیں آ رہی. بیسیکلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری پی ٹی آئی میں ایک 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. جو ایک ہے وہ احتجاج چاہتا ہے، دوسرا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے طے ہوں، اور جو تیسرا ہے وہ ذرا تھوڑا چل پروگرام میں ہے کہ بس ٹھیک ہے جو جیسے کی بنیاد پر چلتا ہے، جتنا چلتا ہے تب تک تو اس سسٹم میں رہیں، باقی بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ سارے حالات ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان تمام جماعتوں سے بات کریں اور ملیں، لیکن جی ہمارے تک پہنچنے میں بھی 1 سال کا عرصہ لگا تھا. آفٹر 1 year سائرہ بانو صاحبہ مطلب یہ ہے کہ اس موجودہ جو لیڈرشپ کے حوالے سے ایک طوفانی قسم کی تحریک یا ایک وہ تبدیلی کا سونامی ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ شاید وہ 5 اگست کو اب آ جائے گا، تو اس میں آپ کو بھی بیسیکلی کوئی سنجیدگی موجودہ قیادت کے ساتھ نظر نہیں آ رہی کہ جو 5 اگست کی تحریک ہے کوئی کچھ بڑا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ جی بالکل. وہ دیکھیں نا ایک مومنٹم بنا ہوا تھا جو آپ نے وہ 26 نومبر اس سے پہلے دیکھا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کیا کیا تو وہ عوام کا تھوڑا سا وہ، اور پھر جو 26 نومبر میں ہوا انہوں نے کوئی اتنا زیادہ اس کو وہ بھی نہیں کیا. سارا چیزیں دیکھیں لوگوں میں ہے تو صحیح، لیکن اب وہ بنتا نظر نہیں آ رہا. ہاں میں نے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ سندھ کا میں نے دیکھا تھا، جو یہاں پر پورے کراچی کی اور پھر آگے میرپور خاص حیدرآباد یہاں پر لوگ نکلے ہیں، جو پورے کارنر میٹنگز اور چیزیں ویسے ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں 5 اگست کو کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ریاست تو پہلے ہی آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتی ہے نا. آپ بیانات دیکھیں، آپ تارڑ کے بیانات دیکھیں، یعنی کہ کوئی سویلائزڈ ملک ہوتا کہ انہوں نے کہا جو پہلے ہوا تھا اس سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ مان رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا کیا. اور پھر جس طرح پکڑ دھکڑ یہاں پر کراچی میں عہدیداران کے گھر پہ چھاپے، ان کو اٹھانا، اور یہ پھر ساری چیزیں بھی ہیں. لوگ نکلنے کو تیار ہیں مگر حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول کے، اور خدا جانے وہ کیا وہ کہتے ہیں سٹیپس لیں گی، تو دیکھتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پرامن آپ رہیں گے تو پھر آپ کو اجازت ہوگی، لیکن اگر کوئی تشدد کا فیکٹر ہمیں نظر آیا تو پھر پہلے سے زیادہ سختی اور آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیے یہ پہلے سے ہی بات کرنے کی وہ ہوتی ہے. اور دوسرا اسے کیا کہتے ہیں، آپ کسی بھی جلسے جلوس میں آج مطلب آپ کو مجھے کیا پتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے انہی لوگوں کے لوگ شامل ہوں اور اس کے بعد وہ توڑ پھوڑ کریں یا دھکم پھیل کریں یا کچھ بھی کریں. تو یہ پہلے سے بولنا کہ ہم کہ پرامن ہوگا، مطلب پرامن کیا، ہاتھوں میں کیا ہتھکڑیاں پہن کے لوگ ایسے نکلے بتائیں کہ ہاتھ قابو ہیں، کیسے پرامن؟ جب ایک جماعت بول رہی ہے کہ پرامن ہوگا، اور یہ جو احتجاجی تحریک ہے بہت سے جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں انہوں نے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا. آپ خان صاحب کے 4 نکات دیکھیں تو یہ کہ پہلے تو اس ملک میں جو وہ کہتے ہیں نا کہ قانون کی بالادستی کے لیے، پھر اس کے بعد جو 26 کی عالمی ترمیم ہے اس کو آپ واپس لیں، پھر 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کا آپ پورا آڈٹ کروائیں، اور 9 مئی کا جو بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل اور جو اس کی فوٹیجز اور جو سی سی ٹی وی کیمرے تمام چیزیں وہ کر دیں. مگر کچھ نا عاقبت اندیشوں نے صرف اس کو مطلب وہ کہہ دی نا کہ یہ کہہ
کہا کہ یہ ہم رہائی کے لیے کر رہے ہیں. پھر رہائی بھی ہے، لیکن جب خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ جس سے بھی بات ہوگی یا ہماری تحریک چلے گی، ہمارے پاس یہ 4 نکات ہیں تو اس پہ بات کرے. تو لیکن اس میں سائرہ صاحبہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی شامل ہیں نا، وہ بھی تو یہی کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ریلیف نہیں مل رہا، تو اب یہ ہے کہ ہم اس تحریک کے ذریعے جو ہے وہ مقاصد حاصل کریں گے. یہ پوری پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے کہ وہ مقاصد تحریک سے ہی حاصل ہوں گے جو ہمیں عدالتوں کے اندر سے نہیں مہیا کیے جا رہے. صرف ماں سوائے عمران خان صاحب کے باقی سب تو یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے باقی سب بات کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی مطلب کیا کریں گے ہم. تحریک مطلب یہاں سے چلے گی، روڈز بند ہوں گے، یا کیا چیز ہوگی کہ جو کوئی دوسرے لوگ ہیں سامنے والے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. عدالتیں ہماری قابو ہیں، عدالتیں آزاد نہیں ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد دیکھیں خان صاحب نے جو کہا جب یہ سب چیزیں ریورس ہوں گی، 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ ہوگا، 26ویں ترمیم واپس لی جائے، مطلب کوئی ٹیبل پہ تو بیٹھے. اگر ظاہر دیکھیں پس پردہ ہر وہ چل رہے ہوتے ہیں، بات چیت چل رہی ہوتی ہے. جب نواز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے اور بڑا وہ تھا کہ بڑا یہ وہ، پھر ایک رات آپ کو ہمیں پتا چلا کہ پورے بمائے اہل و عیال وہ یہاں سے جدہ روانہ ہو چکے ہیں. تو مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن اب کوئی ان مذاکرات کو کرے. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے صحافی وہ آ کے وہ کیا کہتے ہیں اسپوک پرسن بنے ہوئے ہوتے ہیں. حیرت ہوتی ہے مجھے ان کی ٹویٹس جو وہ لکھتے ہیں کہ مطلب اب یہ بات بڑھ چکی ہے، اب معافی کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی. بھائی صاف پھر بول دینا کہ نہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرے، نہ یہ عدالتیں، یہ سب کچھ ہوگی. بات ساری آ کے اٹکی ہوئی ہے معافی پر. تو یہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ جو یہ مذاکرات، جو یہ باتیں کر کے اور کہا کہ احتجاج سے ہوگا، تو میں نہیں سمجھتی کہ صرف یہ روڈز پر آنے سے ہوگا. سیریس کوشش کرنی چاہیے. اس میں جو ہمارے سیاستدان ہیں، میں اپنی پارٹی کو بھی مطلب میری بات 2-3 دن پہلے ہوئی تھی تو یہی بات کی تھی کہ پلیز ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. اب اس کردار کے اور لیے جو سب سائرہ صاحبہ قطع کلامی کی معافی، اس کردار کے لیے جو ایک اے پی سی بھی بلائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے 31 جولائی اور 1 اگست کو، اگر جی ڈی اے بھی اس کے اندر اپنی شمولیت کو یقینی بنائے گی، آپ لوگ بھی شامل ہوں گے اس اے پی سی میں؟ وہ ویسے انہوں نے پورے ملک کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں، وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے مطابقت رکھتے ہوئے وہ انہوں نے اے پی سی کال کیا. آپ لوگ شامل ہوں گے؟ دیکھیے انویٹیشن ہوگا تو ضرور جائیں گے. پہلے بھی آئے تھے وہ تحریک کے لیے، وہ جو 3 دن تھے وہ جو وہاں پر جس میں شاید خاقان عباسی بھی تھے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں ہمارے لوگ گئے تھے. اور باقی جس طرح جے یو آئی کے ساتھ وہ تھے. تو آپ نے گنڈا پور صاحب کی الفاظ یا ان کے الفاظ کا چناؤ ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ایک طرف آپ کی ایک پارٹی کے چند لوگ مولانا سے بات صحیح کرنے کی کوشش کریں، دوسری طرف ان کے ایسے بیانات. مطلب سچ بتاؤں سبزی اگر مجھ سے پوچھیں جی اتنی وہ کہتے ہیں مطلب کوئی سیریس نہیں ہے. خان صاحب کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے سائرہ صاحبہ؟ خان صاحب کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے؟ چند خان صاحب کے لیے، چند ایک کو چھوڑ کے مجھے تو کوئی نہیں. اب آپ دیکھیں ان کی اندرونی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ کرنا، پھر یہ سارا کچھ کرنا، سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ دیکھ لینا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خیر سینٹ میں تو پہلے بھی ہوا تھا، جس وقت ہم گورنمنٹ میں تھے تب بھی پنجاب میں تھا کہ یہ وہ ہو گیا تھا کہ اچھا بھئی یہ اتنے سینیٹر آپ کے، اتنے آپ کے. اب جب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آپ نے کنڈی صاحب کے بیانات سنے ہوں گے، ادھر بیانات سنے ہوں گے گنڈا پور صاحب کے، ان کا مطلب جب اپنا مطلب سیدھا الو کرنا ہوتا ہے، یہ سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں، ایک تیرا ایک میرا، کچھ لو کچھ دو کا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ باقی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر ہر تھوڑی دیر بعد ایک پھلجھڑی چھوٹتی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو سر. لیکن سائرہ صاحبہ انہوں نے تو مرزا افریدی صاحب سے ریلیٹڈ ایک بیان بھی ہمارے سامنے آیا گزشتہ روز، جس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے اس کے اگینسٹ عدم اعتماد لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ ہاؤس انکمپلیٹ تھا اور یہ قانونی لحاظ سے جائز نہیں تھا جس طریقے سے یہ سارے لوگ نومینیٹ ہوئے. چونکہ اب ہاؤس کمپلیٹ ہوا ہے تو اب ہم عدم اعتماد لے کر آ جائیں گے. وہ تو پرزور طریقے سے تیار بھی ہے پی ٹی آئی. تو جی بالکل، ساری چیزیں تو قانون کے مطابق ہو رہی ہیں نا. جو ان کو یہ بھی یہاں پر بھی قانون، تو کیوں عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ یہ جس وقت اس وقت واویلا کیوں نہیں مچایا؟ 1 سال اپنی ریزرو سیٹ کا کیس جو پینڈنگ تھا اس پہ یہ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ جو اتنے وکلا تھے ان کے ایم این اے ایم پی ایس، کیوں عدالتوں کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر آ کے وہ نہیں دھرنا دیا؟ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں تھا جو 6 تمہارے 5 میرے کر لیا کہ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے کیے. وہاں پر مطلب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ ہاں آؤ یہ کرتے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب.
जी। जरदारी साहब के पास 5 चीजें तो हैं। ये तो बस ऐसे ही कहने की बात है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और ये